بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی، انٹر پارٹ 2 کے ذہین فتین طلباء، آج ہم آپ کے لیے نیا چیپٹر، ٹھیک ہے جی، اس کا نام ہے ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن۔ یہ سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے آپ کے ماڈرن پروز میں، تو اسے کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کے رائٹر کے انٹروڈکشن سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی رائٹر جو ہیں یہ جدید دور کی رائٹر ہیں، جو گوگل کا ریکارڈ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے اینا میکنزی کے حوالے سے کہ یہ نیوزی لینڈ کی رائٹر ہیں اور انہوں نے کافی ایوارڈز وغیرہ جیت رکھے ہیں اپنی رائٹنگ کے حوالے سے، اور یہ 1963 میں پیدا ہوئی اور اب ان کی عمر 57 سال ہے۔ گوگل کا ریکارڈ ان کے حوالے سے یہی بتاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم اسی پر ریلائی کرتے ہوئے یہ انفارمیشن آپ کو کنوے کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن، یہ زیادہ آبادی کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کے حوالے سے ہے، اور دنیا میں جو قحط پڑے اور پھر جو بیماریاں آئیں اور پھر اس حوالے سے جتنے مسائل کریٹ کیے اسے سم اپ کیا ہے رائٹر اینا میکنزی نے۔ چلیں جی، اس کے دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں جتنی ڈیٹیلز ہیں ان کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اب یہ شروع میں کہہ رہی ہے کہ what is it like to be really، کہ اصل بھوکے ہونے کا، ریئلی ہنگرے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جو توقع کرتی ہوں وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کبھی اپنے باہر سے آئیں اور بہت پرجوش قسم کی، انرجیٹک قسم کی گیم، فٹ بال کی یا نیٹ بال کی آپ کھیل کے آئیں، ٹھیک ہے نا، انرجیٹک ہوتا ہے پرجوش، کہتی ہے اگر گیم، اور یا کہتی ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے نا، اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم اسٹارونگ، مجھے بہت بھوک، میں فاقے سے ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اسٹار کا مطلب فاقے سے ہونا، بھوک لگے ہوئے ہونا، بٹ کہتے کہ یہ جو آپ کی بھوک ہوتی ہے وہ کیا ہے جی، لاسٹ لانگ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، لاسٹ لانگ نہیں، یعنی اتنی دیر، اتنی طوالت کی نہیں رہتی، وہ تھوڑے ٹائم کے لیے بھوک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کا کھانا جو ہے وہ تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور کہتے ہیں کہ آفٹر اے فیو سلائسز آف بریڈ، اور چند آپ بریڈ کے سلائس کھاتے ہیں اور بٹر، تو پھر آپ کو یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، یہ آپ اسے بھول جاتے ہیں۔ بھوک کی جو ٹیسیں ہوتی ہیں نا، پینگز ہوتے ہیں، ہنگر پینگز، وہ پھر آپ کو یاد نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں وہ بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ آپ کی بھوک جو ہے نا، اصل میں بھوک نہیں ہے، یہ تو نارمل بھوک ہے، بھوک اور کسی چیز کا نام ہے جس کو وہ آگے جا کے ایکسپلین کرے گی۔ کہتے کہ وہ اب بتا رہی ہے کہ اس کا مین کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مین کیا ہے اس کا، اسٹارویشن کا، بھوک کا، ہنگر کا میننگ کیا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسنگ ون میل، کہ آپ نے ایک کھانا مس کر دیا یا بہت سے کھانے مس کر دیے، کہتے ہیں یا پھر پورا دن آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ ہنگر کا مطلب، اسٹارویشن کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہتی ہے کہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانے کو کبھی رہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک موقع ہی نہیں ملا کہ آپ پیٹ بھر کے کھا سکیں۔ کہتی یہ ہے بھوک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتے کہ آپ کے پاس کوئی چیز اتنی نہیں ہوتی، بہت کم مقدار میں ہوتی ہے کہ آپ اسے کھا کے اپنا پیٹ بھریں، اور کہتا ہے کہ یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے، اور جس کو کوئی وہ بھوک کہہ رہی ہے، وہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ
حیران ہوتے ہیں اور بڑا پریشان ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ مجھے میرا اگلا کھانا کب ملے گا، نیکسٹ میل کب ملے گا۔ جی میں یہ اس کی جو ہے نا ٹرانسلیشن آپ کو کر کے جو ہے نا بتا رہا ہوں، انگلش میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ انگلش میں ٹرانسلیشن اس حوالے سے آنی بھی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی فردر۔ تو اس سے یہ سمجھ لگی کہ بھوک اصل میں ہے کیا، ایک دو وقت کا کھانا یا پورے دن کا کھانا مس کر دینا بھوک نہیں، بلکہ بھوک کچھ اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جی آگے چلتے ہیں، آگے فردر دیکھیں یہ اینا میکنزی ہمیں کیا کہتی ہے۔ ہاں یہ جو ہے نا آرتھر ہوپرافٹ، یہ گارڈین بہت بڑا نیوز پیپر ہے گارڈین، اس میں اس نے کہا ہے کہ ایک رائٹر کے حوالے سے یہ لکھتی ہے کہ سٹارونگ جو ہے، کہتا ہے کہ اس نے وہ بندہ کہیں ان علاقوں میں گیا جہاں پر بچے جو ہیں وہ سٹارو کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کیا تھے، سٹارو کر رہے تھے، رینوس تھے، فیمشڈ تھے، ہنگری تھے، یعنی بھوکے تھے، یہ سارے بھوکے کے سینونیمز ہیں۔ اور وہ بھوکے جن کو پوری خوراک نہیں ملتی، کہتے کہ وہ بندہ جو ہے یہ ہوپرافٹ، یہ جو ہے نا آتھر ہے گارڈین اخبار کا، وہ وزٹ کرنے کا اسے اتفاق ہوا ہے ایک خوراک کے سینٹر کا، جہاں پر بچوں کو خوراک دی جاتی ہے، مہیا کی جاتی ہے، اس سینٹر پہ وہ گیا ہے، اور یہ سینٹر کینیا میں تھا۔ اور کہتا ہے کہ وہاں پر اس نے بچوں کو دیکھا جن کی جو اس طرح سے کہتا دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بے نور تھیں، ٹھیک ہے نا، ویسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ اندھے ہوں، بلائنڈ ہوں، اور ان کی ٹانگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور ان کے جو بازو تھے وہ ایسے تھے جیسے کہ ملٹھی، یہ ملٹھی ہمیں جو ہے نا دیسی طور پر ملتی ہے، ملٹھی کی جیسے چھوٹے چھوٹے لکڑی سی ہوتی ہے نا مسواک کی، جو کاٹ لی جائے، وہ ملٹھی یہ ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سٹکس ہوں ملٹھی کی، ان کی جو ہے بازو اور ان کے ٹانگیں، بچے اتنے ان کی برا حال تھا بھوک یعنی کہ بھوک کی وجہ سے، میل نیوٹریشن کی وجہ سے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، اور نہ ہی اتنی طاقت بھی نہیں تھی ان میں، وہ کہتے ہیں وہ رو سکیں، نہ ہی اتنی طاقت تھی کہ وہ مسکرا سکیں، اور ان کا وزن جو ہے، اتنے بڑے بچوں کا وزن بھی 10 پاؤنڈ، یعنی تقریباً 5 کلو کے قریب ان کا وزن بچے کا ایٹ 2 سال کی عمر میں، جبکہ 2 سال کی عمر میں بچے کا وزن کافی بڑھ جاتا ہے، 15-20 کلو تک، 15 کلو تک تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ 5 کلو کے، یعنی کہ اتنے کمزور، کھانا نہ ملنے کی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو فیمن ہوتا ہے، فیمن کہتے ہیں قحط کو، کہتے ہیں کہ یہ جب سے انسان کی ہسٹری ہے نا، جب سے وقت شروع ہوا، کہتے ہیں سمجھ لیں کہ فیمن کا مسئلہ بھی، قحط کا مسئلہ بھی، خوراک نہ ملنے کا مسئلہ بھی اسی وقت سے ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقت میں جو شکاری تھے وہ انہیں جو ہے نا بہت زیادہ بھوک کا سامنا، گریو شارٹیجز، ٹھیک ہے نا، انہیں بہت شدید قسم کی، گریو کا مطلب شدید، سیریس، سویئر قسم کی کمی کا خوراک کا سامنا ہوتا ہے ڈیورنگ دا ونٹر منتھس، جو سردیوں کے مہینوں میں شکار نہیں ہوتا، برف باری ہو جاتی ہے، اور کوائٹ آفن دیز ور سیریس انف ٹو مین اسٹارویشن، کہتے ہیں کہ وہ جو مہینے تھے وہ اتنے شدید ہوا کرتے تھے کہ آپ ان کی اس حالت کو آپ سٹارویشن، ہنگر، یا میل نیوٹریشن، بھوک جو اصل والی بھوک ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اینڈ ہز فیملی، اور اس کے خاندان کو، پھر اس کو اور اس کے خاندان کو، اس وقت کے شکاری کو کہتا ہے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ بہت زیادہ پاسٹ کے اندر جا کے، ارلی پاسٹ میں کی بات کر رہا ہے۔ ون آف دا فرسٹ ریکارڈ آف فیمن، فیمن کہتے ہیں قحط کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کہتے ہیں اس کا جو پہلا ریکارڈ ہے نا، وہ جو ہے واز کاروڈ ان گرینائٹ، گرینائٹ پتھر ہے، پتھر پر کھود کر، کندہ کر کے، کاروڈ کندہ کر لینا، ٹھیک ہے جی، انگریو کر دینا وہ پتھر پر، کہتا ہے ایجپشن فیرو، ایجپشن فیرو، مصر کا فرعون، اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں اس وقت پہلا جو قحط پڑا تھا اس کا ریکارڈ اس وقت ملتا ہے کہ وہ کس ٹائم میں تھا، ایجپشن، مصر کے فرعون کے ٹائم میں، ٹھیک ہے جی۔ اور کیونکہ اس نے لکھا تھا، اس نے یعنی کہ کارو کروایا تھا پتھر پہ، لکھا تھا کہ اس نے کہا کہ فرعون نے کہ میرے دور حکومت میں، میری رول میں، رین کہتے ہیں رول کو، کنٹرول کو، حکمرانی کو، اس میں کہا کہ نیل، دریائے نیل کی بات ہو رہی ہے، اس میں 7 سال سے سیلاب ہی نہیں آیا، فلڈ ہی نہیں آیا، نیل کا
پانی دریائے نیل کا اپنے کناروں سے باہر ہی نہیں آیا. اور کہتا ہے کہ کارن یہاں تک کہ غلہ جو ہے وہ بہت سکیرس کا مطلب کم ہو گیا، ریئر ہو گیا، بہت ان کامن، نہیں مل رہا، نایاب ہو چکا ہے وہ. یعنی کہ فرعون یہ بات پتھر پر لکھوائی ہے، اس نے کندہ کروائی ہے. فوڈ از لیکنگ، اور اس نے بتایا ہے کہ کھانا جو ہے، فوڈ خوراک وہ کم ہو چکی ہے. اور کہتا ہے کہ جو لوگ دوڑا کرتے تھے وہ فرعون لکھواتا ہے کہ وہ اب چل بھی نہیں سکتے. اور کہتا ہے کہ فوڈ بنز، وہ ڈرم وغیرہ جس میں وہ فوڈ سٹور کرتے تھے، کنٹینرز جو تھے، بن کنٹینرز کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ خالی پڑے ہیں. اور کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز کا اینڈ آ گیا، خاتمہ آ گیا. یہ فرعون نے یہ تحریر جو ہے نا گرینائٹ پتھر پہ، کالے پتھر پہ کندہ کروا رکھی تھی. یعنی کہ کہتا ہے یہ فرسٹ ریکارڈ ہے، یہ کہتی ہے ہماری رائٹر، فیمن کا. وی ریڈ ان دا بائبل مینی کیسز آف فیمن. کہتی ہے بائبل میں بھی بہت سارے کیسز فیمن کے ہیں، اور اس میں بھی 7 سال جو مصر میں فیمن قحط رہا اس کا بھی، اور مصر میں بھی اور اس کے قرب و جوار کے علاقے میں بھی، سراؤنڈنگ کہتے ہیں قرب و جوار کے علاقے میں بھی، کنٹری سائڈ بھی علاقے کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جوزف، حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر، کہتے ہیں کہ یہ بات بائبل میں بھی لکھی ملتی ہے. جوزف حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ وائڈ سپریڈ ڈیزاسٹر، تباہی جو ہے کہتا ہے وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی. وائڈ سپریڈ ہوتا ہے وسیع پیمانے پر، ایکسٹینسو، پریولنٹ. یہ جو ہے تباہی، ڈیزاسٹر، ٹریجڈی، کلامٹی، یہ وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی. اور کہتا ہے اس سے بچا گیا. کیسے بچا گیا؟ ورڈ اسے کیسے کیا بچا گیا؟ بائی کہ جو پہلے جو ہے نا لازمی طور پر انہوں نے جمع کر لی، پہلے مال جو پہلے خوراک تھی اس کو جمع کر لیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی ٹیکنیک لگائی تھی کہ کس طرح سے وہ سال گزارنے ہیں، کیونکہ یہ خواب کا معاملہ ہے. قرآن مجید میں یہ ساری بات مذکور ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کمپلسری کا سینونیم ہوتا ہے جی ریکوائرڈ اور اسینشل، کہ شارٹیج آف فوڈ انڈر جوزفس مینجمنٹ. حضرت یوسف علیہ السلام کی مینجمنٹ میں پھر انہوں نے پہلے سے جو تھی نا ان کو سپلائیز کو اکٹھا کر لیا تھا، کیونکہ وہ جو ہے نا ڈیورنگ پلنٹیفل ہارویسٹ، جب کہ پہلے سالوں میں پیداوار پلنٹیفل ہوئی تھی، ابنڈنٹ ہوئی تھی، زیادہ ہوئی تھی، تو کیسے اوائڈ کیا تھا جی، بچا تھا اس قحط سے، کیونکہ وہ اکٹھا پہلے سے ہی سپلائی جو ہے وہ اکٹھی کر لی گئی تھی. ہارویسٹ کراپس وغیرہ کو، ییلڈز کو اکٹھا کر لیا گیا تھا، تب جا کے کہیں بچا گیا تھا اس فیمن سے، اس قحط سے. آگے چلتے ہیں جی. کہتا ہے کہ ایجپٹ اس طرح سے اس فیمن سے، اس خوراک کی کمی سے، اس کراپ فیلئر سے بچ پایا تھا. اور یہ کیسے ہوا تھا؟ پوری قوم نے اس میں ایفرٹ کی تھی، اور جتنے بھی لوگ تھے ارد گرد کے ملکوں نے، انہوں نے بھی ایفرٹ کی تھی، اور وہ ساروں نے بھوک سے بھی گزرے تھے. اور کہتی ہے کہ جوزف کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی، وہ بھی ایجپٹ سے وہاں اس علاقے میں فلسطین آئے تھے اس وقت دانے گندم خریدنے کے لیے. یہ بات قرآن مجید میں پورا واقعہ، ٹھیک ہے نا، احسن القصص کے حوالے سے ہے، تو یہ مذکور ہے، بائبل میں بھی ہے. اور بائبل کے حوالے سے یہ کوٹ کر رہی ہے اینا مکینزی، جو کہ رائٹر ہے اس ماڈرن پروز کے، اس تحریر کی. فرام دا برتھ آف کرائسٹ ٹو اباؤٹ، کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس سے 1800 تک، کہتا ہے کہ جو ریکارڈ ہمیں قحط کا ملتا ہے یورپ میں، کہتا ہے کہ کہتی ہے کہ 350 سال تک، کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا قحط آتا تھا 5 سال بعد. اور کہتی کہ انگلینڈ میں بھی اسی دوران میں، ٹھیک ہے، کہتی ہے کہ ایک بہت بڑا، ٹھیک ہے نا، میجر فیمن آیا کرتا تھا ہر 10 سال بعد، وہاں 5 سال بعد، یہاں انگلینڈ میں بھی آیا کرتا تھا. اور کہتا ہے کہ یہ جو فیمن تھے، یہ جو قحط تھے، یہ جو ہے ملک کے بڑے بڑے علاقوں کو متاثر کرتے تھے، افیکٹ کرتے تھے، متاثر کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے قحط تھے، اس کے علاوہ لوکل فیمن، چھوٹے قحط بھی آیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ان قحطوں کی جو احوال ہے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟
فوک لور سے. فوک لور جو ہے علاقائی کہانیاں ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں جو لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں. کہتے ہیں ان قصوں میں بھی اس بات کا قحطوں کا ذکر ہے. آگے چلتے ہیں جی، فردر کیا ہے ہمارے. اور کہتے ہیں کہ رابن ہوڈ ایک کریکٹر ہے. کہتے ہیں اس کی جو سٹوریز ہیں اس کے اندر بھی جو ہے نا بتایا گیا کہ مقامی طور پر خوراک کی جو ہے نا کمی واقع ہو جاتی تھی، اور رابن ہوڈ جو تھا وہ مدد کیا کرتا تھا اور خوراک جو ہے سپلائی کیا کرتا تھا. اور وہ اس کا کیا طریقہ تھا؟ رابنگ. وہ ریڈ کرتا تھا، مگنگ کرتا تھا، چھینتا تھا، لوٹتا تھا. کن سے؟ امیروں سے، رچ سے. ٹھیک ہے جی. اور وہ غریبوں کو دیتا تھا. اور پوچنگ فرام دیم فرام دا رائل فارسٹ، اور ان کے لیے وہ لوٹ مار جو شاہی جنگلات ہیں ان میں سے بھی کیا کرتا تھا، شاہی باغات میں سے بھی وہ غریبوں کے لیے ان کی مدد کا سامان مہیا کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ فیمن جو ہے یورپ میں کہتے ہیں کہ ہیو بین مچ لیس سیریس. کہتے ہیں اتنے سیریس نہیں ہے جتنے کہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں آئے ہیں. اور چائنا جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ ایک سینچری میں تقریباً 90 قحط آئے ہیں چائنا میں، وہ کہہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ 9.5 ملین پیپل پیرشڈ. اور اس میں کتنے جی 95 لاکھ لوگ جو ہیں پیرشڈ، مر گئے، ایکسپائر ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ان سنگل فیمن کہتی ہے کہ صرف ایک قحط میں چائنا میں کہتی 90 قحط آئے، صرف ایک قحط میں 95 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مر گئے. وچ سویپٹ نارتھ چائنا، جس نے چھوا. ٹھیک ہے نا. نارتھ چائنا میں یہ آیا اور یہ پچھلی سینچری میں آیا، اور اس میں وہ کہہ رہی ہے 95 لاکھ لوگ مارے گئے. اور رشین فیمن جو روس میں آیا قحط 1921-22 میں، اس میں بھی کہتی ہیں سیورل، بہت سارے، ملین پیپل، بہت سے ملین، یعنی کہ یہاں پر بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. ٹھیک ہے نا. سیورل کے سینونیمس ورڈز ہیں نیومرس اور سم. اور کہتے ہیں کہ 10 ملین، اس کے علاوہ 10 ملین. ٹھیک ہے جی. 10 ملین کتنے ہو گئے؟ 1 کروڑ لوگ جو ہیں بنگال میں 1969 اور 70 میں جو فیمن آیا اس میں وہ کہتی ہے کہ مارے گئے لوگ 1 کروڑ لوگ. اور کہتی ہے کہ تقریباً حال ہی میں، وہ کہہ رہی ہے 1942 میں، ریسنٹلی، یعنی حال ہی 1942 میں بمبے میں، کہتے ہیں کہ ایک بمبے میں بھی 10 لاکھ 1 ملین سٹارفڈ ٹو ڈیتھ. 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھوک کے مر گئے. ٹھیک ہے نا. سٹارف کا مطلب بھوکے مرنا، رینوس بھوکے کو کہتے ہیں، اور فیمشڈ بھی بھوکے کو ہی کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس لیے بھوکے مرے کیونکہ رائس کی کراپ جو تھی، چاول کی کراپ، وہ فیل ہو گئی تھی، وہ ہو نہیں پائی تھی. آگے چلتے ہیں جی فردر. پھر وہ بتاتی ہے کہ انڈیا میں 1964 اور 65 میں سب سے ورسٹ، بدترین فیمن آیا. جو اس سینچری کا بدترین فیمن ہے وہ انڈیا میں کہتی ہے آیا ہے 1964-65 میں. اوونگ ٹو کا مطلب ہوتا ہے بیکاز آف. کس کی وجہ سے جی؟ مونسون نہیں ہوا تھا، مونسون فیلئر ہوا تھا، مونسون کی بارشیں نہیں ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے قحط آیا 1964-65 میں. اور کہتا ہے کہ بہت سی کنٹریز نے اس وقت انڈیا کو بڑے پیمانے پر، لارج سکیل پہ، بڑے پیمانے پر ایڈ دی اور اس کوشش کی اس کی مدد کرنے کی. کہتے ہیں کہ تاہم جو کہ خوراک امپورٹ ہو کے آتی تھی وہ اس نے یہ پرابلم حل نہ کر پائی. ٹھیک ہے نا. ایون اف دیئر ہیڈ بین انف اویلیبل، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر خوراک کی دستیاب بھی تھی تو خوراک کی دستیابی جو ریڈینس تھی خوراک کی پورٹس پر، وہ بھی پورٹس کاپ ود نہیں کر، نبرد آزما نہیں ہو پا رہی تھیں. یعنی کہ جو پورٹس تھیں وہاں پر رش اتنا پڑ گیا تھا کہ وہ سپلائیز جو تھی اتنے سارے لوگوں کی وہاں سے ڈیل نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ شپس جو ہیں اور وہ سامان کارگوز وغیرہ لاتے جا رہے تھے، لیکن وہ اتنا زیادہ لوگوں کے لیے، اتنے زیادہ لوگ تھے کہ وہ پورٹس جو تھیں وہ ناکافی ہو گئی تھیں کہ اتنے زیادہ لوگوں میں، جو کہ آئسولیٹڈ دور دراز کے علاقوں میں بھی جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ریموٹ علاقوں میں، ان ایکسیسیبل علاقوں میں جو لوگ ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ان تک جو ہے وہ خوراک پہنچائی جائے. اتنے بڑے پیمانے پر کہتے ہیں کہ یہ جو تھی نا پورٹس، وہ بھی اس کو کاپ نہیں کر پا رہی تھیں، اس سے نبرد آزما نہیں ہو پا رہی تھیں.
ایک سال بعد میں پھر کہتا ہے کہ انڈیا نے اس سے بھی بڑا تھریٹ جو ہے، وہ رسک تھا ڈینجر کا، وہ فیمن کا، قحط کا برداشت کیا. فیمن کہتی ہے کہ مے بی کازڈ بائی مینی تھنگس، اس کے بہت سی وجوہات. اب وجوہات کی طرف آنے لگی. اب فیمنس کے اس نے ایک پکچر آپ کو بتا دی کہ فیمن ہوتا کیا ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں. اب وہ آ رہی ہے وجوہات بتانے کی طرف. اٹ مے بی دیٹ دے آر جسٹ ٹو مینی پیپل. کہتے ہیں کہ یہ فیمن کیوں ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور خوراک جو ہے، جو اویلیبل فوڈ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے فیمن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی وجہ جو ہے، یہ اس میں پہلی وجہ وہ کہہ رہی ہے کہ کراپس جو ہیں وہ فیل ہو جائیں، یعنی فصلیں ہو نہ پائیں. اور فصلیں کیوں نہ ہو پائیں؟ کسی شاید بیماری کی وجہ سے نہ ہو پائیں. کہتے ہیں کہ اور 1,000 even millions ول ڈائی اسٹارویشن. اور اگر فصلیں نہیں ہو پائیں گی تو کہتی ہے کہ لاکھوں ہزاروں جو ہیں وہ مر جائیں گے بھوک سے. اور جو قحط آ جائے گا، جو کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، اس سے بھی لاکھوں آدمیوں کی موت ہو سکتی ہے. اور کہتے ہیں کہ آج کل جو دنیا ہے وہ جو ہے جی، وہاں پر بھی پوری خوراک، کافی خوراک موجود نہیں ہے آج کل کی دنیا میں بھی. بٹ کہتی ہے کہ ہر سال ہی بہت سارے لوگ جو ہیں خوراک کو کھانے کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں اور نمبر جو لوگوں کا ہے، یعنی آبادی ہے، وہ ریپڈلی، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، انکریز کر رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑا جائیگینٹک، بہت بڑا سنو بال کہتے ہیں جی، ریت کا گولا اگر پہاڑ کے اوپر ہو نا تو وہ گھومتا ہوا نیچے آئے، اس کے ساتھ وہ جو برف ہے وہ چپکتی جاتی ہے اور وہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. یہ جو ہے نا، اس نے یہ تشبیہ دی ہے جو پرابلم اوور پاپولیشن کا ہے، اس کو اس کے برف کے گولے سے جو کہ بڑھتا ہی جا. کہتے ہیں کہ وہ جو ہے، کہتا ہے گولا ایسا ہے یہ آبادی والا بھی، کہ یہ بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے جیسے جیسے یہ رول کرتا ہے. اور یہ اس کی سپیڈ بھی کہتی ہے کہ تیز ہوتی جاتی ہے. ظاہر ہے اوپر سے آہستہ سپیڈ میں چیز آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ جب اپنا مومنٹم پکڑتی ہے پھر تیز ہو جاتی ہے. یہ برف کے گولے کی، میرے منہ سے ریت ہی نکلتا جا رہا ہے، برف کے گولے کی بات کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ 500,000 years ago the population of the world was very small. کہتی ہے کہ تقریباً 5 لاکھ سال پہلے کی بات کر رہی ہے. حالانکہ یہ اتنا ریکارڈ اسے کوٹ نہیں کرنا چاہیے، بہت کم تھی ورڈ کی، کہتی ہے کہ آبادی. اور پھر یہ آہستہ آہستہ کہتی گریجولی بڑھنا شروع ہوئی. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو دنیا کی آبادی تقریباً 200 سے 300 ملین تھی، 20 سے 30 کروڑ کی آبادی تھی. اور کہتے ہیں کہ یہ نمبر جو ہیں 1650 میں پھر ڈبل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. 1650 میں ڈبل ہو گئے، 2 سے 3 ارب کی بات کر رہی ہے، پھر ڈبل ہو گئے، پھر 1850، بلکہ نہیں، یہ 200 سے 300 ملین اس کا حساب لگا لیں. ٹھیک ہے نا، یہ 20 سے 30 کروڑ لگتا ہے. کہتے ہیں 1650 میں ڈبل ہوئی آبادی، پھر اس کے بعد 1850 میں پھر ڈبل ہو گئی. اور کہتی ہے کہ اگین ٹو 1,000 ملین پھر یہ جو ہے 1850 میں ہو گئی، یعنی کہ 1 ارب آبادی 1850 میں ہو گئی. تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ ہوا کہ یہ 200-300 ملین جو ہے یہ 20 سے 30 کروڑ تھی، یہاں پر آ کے 1,000 ملین بن گئی ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ 1 ارب بن گئی ہے 1850 میں، وہ بتا رہی ہے. اور کہتی ہے کہ آج کل کتنی ہے جی، 3,000 ملین، یعنی 3 ارب آبادی ہے دنیا کی. یہ آج سے کافی پہلے کی بات کر رہی ہے، تقریباً 20-30 سال پہلے، کہ اب تو آبادی زیادہ ہو چکی ہے، 4 سے 4.5-5 ارب کی آبادی ہو چکی ہوگی دنیا کی. دا پاپولیشن کہتی ہے اگر اسی ریٹ سے بڑھتی رہی تو یہ 40 سال میں یہ نمبر بھی ڈبل ہو جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اب وہ نمبر ڈبل ہونے جا رہا ہے. یہ کیونکہ اس نے یہ جو تحریر ہے یہ پرانی ہے تھوڑی. اور ٹرمینڈس کہتی ہے کہ بہت ناقابل یقین حد تک پاپولیشن جو ہے ایکسپلوڈ کر رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ حساب کتاب کیلکولیٹ کیا، حساب کتاب لگایا گیا ہے کہ اگر ہم نے آبادی کو نہ روکا کسی نہ کسی انداز میں 2 یا 3 سینچریز میں،
تو پھر ول اونلی بی انف روم فار ارتھ فار دا پیپل ٹو اسٹینڈ اپ، کہ 200 سے 300 سال کے اندر اتنی آبادی ہو جائے گی کہ لوگوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی زمین پر کھڑے ہونے کے لیے بھی، یعنی کہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، لیٹنے کی تو جگہ درکنار، کہتی ہے اتنی زیادہ آبادی بڑھ جائے گی۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جی پاپولیشن انکریز کی؟ وہ وجوہات کو ہی بتانے جا رہی ہے کہ ڈیو ٹو دا نمبر آف پیپل ہو آر، کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جو بندے پیدا ہوتے ہیں ایوری ایئر وہ زیادہ ہوتے ہیں ان بندوں سے جو کہ فوت ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ڈفرینس ہوتا ہے برتھ ریٹ کا اور ڈیتھ ریٹ کا، وہ آبادی کا اضافہ ہوتا ہے۔ کہتی ہے کہ مثال کے طور پر یو کے کی بات کر رہی ہے کہ 1963 میں نمبر آف برتھس پر 1000 پاپولیشن، یعنی 1000 لوگوں میں جو برتھ تھی نا 18.2 یہ تھیں 1000 لوگوں میں، اینڈ ڈیتھ ریٹ نمبر وہ تھا 1000 میں 11.6، یعنی 1000 لوگ جو ہیں 18.2 بیبیز کو جنم دیتے تھے اور مرتے جو تھے لوگ وہ 11.6 تھے۔ اس کے بیچ میں جو ڈفرینس آتا ہے جی وہ آبادی کا اضافہ ہے۔ یہ مثال دے رہی ہے اینا مکینزی آپ کو، اور اس طرح سے وہ کہتی ہے کہ تقریباً 6.6 لوگ جو ہیں پر 1000 پاپولیشن جو ہیں یہ بڑھ رہے تھے۔ اور کہہ رہی ہے کہ پاسٹ میں کہتی ہے کہ اونلی اے فریکشن آف دا بیبیز بورن گروپ، کہتی ہے کہ بہت تھوڑے بچے جو تھے ان کا چھوٹا سا حصہ بچوں کا، یعنی کہ بہت تھوڑا فریکشن جو ہے پورشن ہے بچوں کا وہ جو ہے بڑا ہوتا تھا، باقی جو ہے وہ بچے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اب کہتا ہے انڈسٹریل کنٹریز جو ویسٹ میں ہیں وہاں پر 20 میں سے 19 لوگ جو ہیں وہ بڑے جو ہو کر جوان بنتے ہیں۔ پہلے جو کہتے ہیں کہ مورٹیلٹی ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ تھا، آج کل وہ کہتی ہے کہ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، 19 لوگ جو ہیں وہ اڈلٹ بن جاتے ہیں اگر 20 بیبیز ہوں تو۔ اور اگر کہتے ہیں کہ ون کپل آن این ایوریج نیڈس اونلی پروڈیوس جسٹ اوور 2 چلڈرن ٹو ریپلیس دیم سیلس، کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہے کہ اگر لوگ جو ہیں ایک جوڑا 2 بچے پیدا کرے اس سے تھوڑا سا زیادہ فریکشن، وہ فریکشن کے لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ پاپولیشن جو ہے اسی لیول پر رہ سکتی ہے۔ ویسٹرن کنٹریز میں کہتے ہیں کہ ڈیتھ ریٹ ڈکلائن کر گیا ہے، کم ہو گیا ہے، اور کہتا ہے اس کی وجہ سے an interval by reduction in the birth rate so that population is not growing so fast۔ کہتے ہیں کہ لوگوں میں بھی یہ سینس ہوئی ہے پیدا کہ وہ بھی اب جو ہے نا اس میں وقفے سے کام لیتے ہیں، انٹرول، اور ریڈیوس کر رہے ہیں برتھ ریٹ کو۔ یہ کہاں کر رہے ہیں جی؟ یورپ کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ویسٹرن نیشنز کی بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں مغربی ملک ان میں یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو رہا ہے، اور باقی واقعی ایسی ہے، مغرب کے کئی ملکوں میں ڈی پاپولیشن ہو رہی ہے، یعنی کہ آبادی جو ہے وہ کم بڑھنے کی بجائے کم بھی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان ایریاز میں لوگ جو ہیں وہ کمپیریٹیولی اسمال نمبر آف چلڈرن، یہاں ویسٹرن کنٹریز میں ریلیٹیولی مقابلتاً بنسبت دوسروں کے تھوڑے ہیں وہاں پر بچے۔ دا لو ڈیتھ ریٹ مینس دیٹ دا پاپولیشن از اسٹل گروئنگ فیئرلی ریپڈلی، کہتے ہیں پھر بھی لو ڈیتھ ریٹ ہے، اس کی وجہ سے پاپولیشن ابھی بھی ویسٹرن کنٹریز میں بھی کافی جو ہے نا تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن کہیں کہیں جو ہے نا ڈی پاپولیشن بھی ہو رہی ہے، اس بارے میں پڑھ رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ یو ایس اے میں جہاں پر کہ ایک جو اوسطاً ایک خاتون ہے وہ 3 بچوں کو جنم دیتی ہے، تو اس طرح سے وہ کہتی ہے کہ بائی آلموسٹ ہاف مینی ایوری جنریشن، تو کہتی ہے ہر نسل اس طرح سے، کیونکہ 3 بچے ہو گئے نا جی، وہ 2 تو خود ایک بچہ اضافی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہر جنریشن میں تقریباً آدھا جو ہے نا ایک آدھے بچے کا اضافہ، یعنی کہ آبادی میں 0.5 جو ہے نا % اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایشیا میں کہتا ہے اور فار ایسٹ میں ڈیتھ ریس جو ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے گیا ہے ایشیا میں، اب یہ غریب ملکوں کی طرف آ رہی ہے، اور ماڈرن میڈیسن کی وجہ سے اور ایپیڈیمک بیماریوں کو کہتے ہیں تیزی سے پھیلنے والی وباؤں کو، ٹھیک ہے نا، اس میں کنٹرول کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ جو ہے بہت نیچے چلا گیا ہے۔
اور سیلون میں فار ایگزامپل کہتی ہے ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 1/3 تقریباً جو ہے نا 2 سالوں میں 1/3 رہ گیا ہے ماڈرن میڈیسن کی وجہ سے. بہت جو شرح اموات ہے نا وہ گریٹلی ریڈیوسڈ. مورٹیلٹی کہتے ہیں موت کو، ڈیتھ کو، فرام ملیریا میں وہاں کافی اموات ہوتی تھیں ایشیا میں، اور خاص طور پر وہ یہ جو افریقی ملک ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت حد تک کم ہو گئی ہیں. ان میں جو ہے کہتے ہیں کہ 1/3 ریڈکشن ہو گئی ہے، تیسرا حصہ ان میں کمی واقع ہو گئی ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے جی؟ کیونکہ DDT یہ میڈیسن تھی فصلوں پہ سپرے کیا کرتے تھے ماسکیٹو وغیرہ کو مارنے کے لیے. کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ دوائی چھڑکائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے مچھر اور مرے ہیں، ملیریا نہیں ہو سکا، تو شرح اموات جو کہ ملیریا کی وجہ سے بہت زیادہ تھی کم ہو گئی ہے. اور ایک اور بیماری یاز اسے بولتے ہیں، فرام بیزیا بھی بولتے ہیں، فرام بیزیا یا رس بیری، یہ گرم علاقے کی متعدی بیماری ہے. کہتے ہیں کہ اس نے بھی حال ہی میں بہت ساری ڈیتھس کاز کی تھیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے، اس ڈیزیز کی علامتیں بتا رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پمپلز، دانے نکلتے ہیں جو کہ دھبوں میں بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یاز بیماری کے بارے میں بتا رہی ہے. اور پھر کہتی کہ یہ دانے جو ہیں سارے باڈی پہ پھیل جاتے ہیں اور پھر السر پیدا ہو جاتا ہے، پھوڑے یعنی کہ گلٹیاں، ٹھیک ہے نا، بوائل سورز یہ باڈی پہ بن جاتے ہیں، اور مسلز جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اتنی بری بیماری ہے کہ ہڈیوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتی ہے، ڈسٹارٹ کر دیتی ہے، بینڈ کر دیتی ہے، ہڈیوں کو بدوزہ کر دیتی ہے یہ بیماری. ٹھیک ہے جی، یاز کے بارے میں بتا رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کا جو سفرر ہے، جو اس کا شکار ہوتا تھا، وہ جو ہے بیچارہ بہت غم میں ڈپریس ہو جاتا تھا اور بیمار اپنے آپ کو بہت زیادہ محسوس کرتا تھا کیونکہ بیماری بہت خوفناک تھی. اور کہتے ہیں کہ جب پینسلین آئی تو یہ بات محسوس کی گئی کہ یاز جو ہیں، یہ جو بیماری ہے اس کے کیسز کو بھی پینسلین کے سنگل انجیکشن سے ہی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. پینسلین نے یاز کا بھی علاج آ گیا جی پینسلین کی وجہ سے. اور کہتے ہیں کہ ایک انجیکشن لگانے سے ہی آرام آ جاتا تھا، اور بعض دفعہ 2 انجیکشن لگانے سے یاز کی بیماری سے، یعنی کہ یاز پر جو کہ بہت زیادہ مہلک بیماری تھی اس پر بھی کنٹرول پا لیا گیا پینسلین کے استعمال کی وجہ سے. اور کہتا ہے بہت سے ملکوں میں بہت بڑے بڑے پروگرامز، میسو کا مطلب بڑے بڑے ہیوج انارمس پروگرامز جو ہیں وہ کیے گئے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، کنٹری مین لوگ ہیں، ان کو یاز سے آزاد کیا جائے. وہاں پینسلین لگاتے ہوں گے. اور کہتا ہے کہ اس طرح سے بہت زیادہ کمی آ گئی ہے ڈیتھ ریٹ میں، شرح اموات میں ریپڈلی تیزی سے کمی آئی ہے. ٹھیک ہے جی. دا موسٹ امپورٹنٹ، سب سے کہتا ہے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب ہر خاندان جو ہے، کہتا ہے کہ یہ بات ڈیفیکلٹ بھی ہے کہ ہر خاندان میں یہ ڈیزائر ہونی چاہیے انڈیویجولز میں کہ اپنے خاندان کو لمٹ میں رکھیں، حد میں رکھیں. اور کہتے ہیں کہ اسٹڈی اگر ہم کرتے ہیں نا پاپولیشن کے بڑھنے کی، تو از ون آف دا گریٹسٹ. کہتے ہیں کہ ہم جیسے جیسے پاپولیشن کو بڑھنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ دور جدید کا سب سے بڑا پیراڈاکس ہے. پیراڈاکس کہتے ہیں جی بے ضابطگی، یا ایسی بات جو صرف بات ہی فضولیات ہے. کہتے ہیں پیراڈاکس ہے یہ بات کہ آبادی کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، بڑی کہتے ہیں کوششیں کریں، لیکن آبادی تو ویسے ہی بڑھ رہی ہے، وہ کہتی ہے. اور کہتے ہیں کہ دا گروپ کنٹریز، جو ایسے کنٹریز جو کہ بیسٹ، جو کہ گروئنگ پاپولیشن کو، جو کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو بہترین طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں کہتے ہیں کہ یہ پیراڈاکس ہے، بڑی فضول سی بات ہے لیکن ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، الٹ بات ہے کہ وہ ملک جو جس اپنی آبادی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مینج کر سکتے ہیں، وہاں برتھ ریٹ لو ہے. اور ٹھیک ہے نا، وائل دا گروپ جو بالکل بھی مینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اپنی آبادی کو، اپنی پریزنٹ پاپولیشن کو، ٹھیک ہے نا، لیٹ الون اے لارجر ون، وہ جو ہیں کہتے ہیں ان کی پاپولیشن زیادہ ہے اور وہاں پر برتھ ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے فار اے مومنٹ دس سیکنڈ گروپ جس میں کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، غریب ملکوں کی بات کر رہا ہے. اور یہ سارے ملک جو ہیں وہ کہتی ہے
انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ ایز جو بچے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ان ٹو وچ سو مینی آف دا چلڈرن آف دا ورلڈ ول، اس میں بہت زیادہ دنیا کے بچے اسی علاقے میں پیدا ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہر بندے کو یہ جاننا چاہیے کہ جب بھی وہ دیکھتا ہے جو ہے نا انڈر ڈیولپ کنٹریز کو، یہ ایسا ملک ہوتا ہے جو کہ تصویر کشی کر رہا ہوتا ہے، کریکٹرائزیشن کر رہا ہے، کریکٹرائزڈ بائی پاورٹی. یہاں پر تصویر کشی ہو رہی ہوتی ہے جی. برانڈ کس کو کیا جا رہا ہوتا ہے کیٹیگرائز، کون سی چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے؟ پاورٹی. اور یہاں پر بیگرز بھی بہت ہیں شہروں میں، ٹھیک ہے نا جی. ان علاقوں کی بات کر رہا ہے جو تھرڈ ورلڈ ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ ولیجرز بھی ہیں اور ایکنگ آؤٹ بیچارے کماتے پھر رہے ہوتے ہیں. ایک آؤٹ کا مطلب کمانا، ٹھیک ہے نا. اور بالکل کما رہے ہوتے ہیں اب بیئر سبسسٹنس، صرف اپنی بقا کے لیے، یعنی جتنی بھی ایفرٹ کر لیتے ہیں صرف انہیں کھانے کی حد تک جو ہے روٹی ملتی ہے، اچھی رہائش اور باقی باتیں تو بعد کی ہیں نا. صرف اپنی زندگی کی بقا کے لیے ہی کما سکتے ہیں وہ تھوڑا بہت. ان رورل ایریاز، خصوصاً دیہاتی علاقوں میں، تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز میں، رورل کہتے ہیں دیہاتی، رسٹک، کنٹری سائڈ، دیہی علاقوں میں. آگے چلتے ہیں جی. کہتے ہیں کہ یہ ایسا ملک ہے، انڈر ڈیولپڈ کنٹری کے ملک کی بات کر رہے ہیں، کہ جہاں پر جو ہے بالکل سپلائی آف پاور، یعنی کہ وہاں پہ بجلی جو ہے وہ بھی انسفیشینٹ ہے، ناموزوں ہے، شارٹ ہے، بجلی ان ایڈیکویٹ ہے، ٹھیک ہے. اور لائٹ، ٹھیک ہے نا، پاور اور لائٹ، وہاں پہ بجلی نہیں ہے. اور وہاں پر جو سڑکیں ہیں وہ بھی بڑی ناقص ہیں، پور ہیں. ریلویز ان کا بڑے پور ہیں، اور بلکہ ریلویز کہتے ہیں سڑکیں زیادہ تر ہیں ہی نہیں. ہاسپٹلز اور اسکول اور کالجز جو ہیں کہیں کہیں فیو اینڈ فار بٹوین، کہیں کہیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، زیادہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں، خاص طور پر مینلی جو اس میں ہیں وہ بزرگ لوگ ہیں وہاں پر، اور ایسے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے. یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ وجوہات بتا رہی ہے کہ کیا آبادی کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، اس سلسلے میں یہ بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ کہہ رہی ہے سیاسی ذمہ داری جو ہونا چاہیے تھا تھرڈ ورلڈ میں وہ نہیں ہے، وہاں آبادی بھی زیادہ اور وہاں پر ریسورسز بھی نہیں ہیں. اس حوالے سے اب آپ کو بتا رہی ہے. اور کہتی ہے جو سامان ہے اس کنٹری میں جو کہ ایکسپورٹ کر کے آر نیرلی را، جو کہ وہ باہر بھیجتے ہیں بیچارے، وہ کوئی فیکٹریاں تو ادھر ہے نہیں، وہاں سے سبزیاں وغیرہ کچی اور جو ہے نا سبزیاں وہ باہر بھیجی جاتی ہیں. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر قیمتوں کا جو ہے نا، قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا بڑا اثر ہوتا ہے. یعنی اس میں پروفٹ مارجن ان کے لیے بہت کم ہوتا ہے، یعنی ان کی بیچاروں کی ارننگ نہیں ہو پاتی. یہ جو سبزیاں وغیرہ وہ لوگ جو تھرڈ ورلڈ کے بیچتے ہیں، کیونکہ پرائسز جو ہیں فلیکچویٹ کرتی رہتی ہیں، ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس لیے ان کا کوئی بزنس اتنا منافع بخش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. اتار چڑھاؤ ویریشن کو کہتے ہیں، انسٹیبلٹیز کو کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس ساری چیز کا برا افیکٹ ہوتا ہے اکانومی پر. اور کہتا ہے کہ یہ جو گیپ ہے نا، جو کہ لیونگ سٹینڈرڈز میں، معیارات زندگی میں ہے لوگوں کی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، گیپ، اس کی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ گیپ یقیناً اور بھی مزید بڑھے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے. پاسٹ میں کہتے ہیں پاپولیشن، کہتے ہیں کہ وہ فیمنس کی وجہ سے بھی، قحط کی وجہ سے بھی، ٹھیک ہے نا، کم ہو جاتی تھی، اور ڈیزیز کی بیماری کی وجہ سے بھی پاپولیشن کم ہو جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، جنگوں کی وجہ سے بھی پاپولیشن کم ہو جاتی تھی. آج کل ایسا نہیں ہے، وہ بتا رہی ہے. اور وہ کہہ رہی ہے اگر ہم چاہتے ہیں if we have the power to abolish war, if we have the will، ہم اگر جنگ کو ختم کرنا چاہیں، اگر ہمارے اندر یہ ہم ٹھان لیں، ہمارے اندر، ٹھیک ہے نا، قوت ارادی ہے، تو ہم جنگ کو ختم کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کہتی ہے کہ ایک گروپ جو ہے ان ملکوں کا بھی ہے جو کہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور وہاں پر فیملیز اور فرینڈز جو ہیں وہ بیچارے بڑی مصیبتوں کا شکار ہیں، ٹھیک ہے نا. ڈسٹریس کہتے ہیں سفرنگ، پین، مصیبتوں کا. اور وہاں پر اموات بھی غیر ضروری ہو رہی ہیں. جبکہ دوسرا گروپ جو ملک کا ہے، ورلڈ کا ہے،
وہاں پر لوگ جو ہیں امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. دنیا میں جو ڈفرینس آتا جا رہا ہے نا جی لوگوں میں، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر. اور ایسی سچویشن یہ بات نہ کہیں پیدا کر دے جو کہ انکرج کرے، جو کہ اکسائے وہ سچویشن کہ جو پور ہیں وہ جنگ کا اعلان کر دیں امیروں کے خلاف، یعنی کہ وہ ان سے پھر چھیننے کے لیے غیر قانونی طور پر وہ سٹرگل نہ شروع کر دیں، کیونکہ اتنا زیادہ اگر گیپ ہو جائے گا، کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، وہ بیچارے مر رہے ہیں. اور کسی کے پاس اتنا ہے کہ ایک بندہ ہی سال بھر کے لیے ساری دنیا کو کھلا دے تب بھی پیسے ختم نہ ہوں، اتنے اتنے امیر لوگ بھی ہیں. اور کہتا ہے کہ سب سے لانگ ٹرم جو اس کا آنسر ہے یا سلوشن ہے ان کنٹریز کا جو کہ جن میں یہ مسئلہ ہے کہ غربت ہے، وہاں پر کہ وہ اپنا برتھ ریٹ جو ہے اسے ریڈیوس کریں، یعنی وہاں پر آبادی کم ہونی چاہیے. بٹ ایز آئی ہیو ایکسپلین، لیکن کہتے ہیں کہ کہتی ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے اس میں ٹائم لگے گا اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کریں. لیکن کہتی ہے کہ مین ٹائم میں اسی اسنا میں ہمیں جو ہے نا کیپ الائیو ایز مینی، ہمیں لوگوں کو زندہ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ انہیں مارنا ہے. آبادی کم کرنے کے لیے پیدا کم ہونے چاہیے، جو زندہ ہیں انہیں زندہ رکھنا ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ اور اسی ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم انکریج کریں، ٹھیک ہے نا، ہم انکریج کریں، حوصلہ افزائی کریں لوگوں کی، کس بات کے لیے کہ وہ اپنی فیملیز کو لمٹس میں، کربز میں، لمیٹیشن میں محدود کر کے رکھیں، ٹھیک ہے نا، ریسٹرینٹ کر کے رکھیں اپنی فیملیز کو. یہ جی جو آبادی کا ایکسپلوژن ہے اور ہنگر کے حوالے سے ڈیٹیلز اچھی کلیکٹ کی ہیں اینا میکنزی نے. تو اسٹوڈنٹس اس کو آپ نے سنا، ذہن میں تازہ بھی رکھیے گا. انشاءاللہ اس چیپٹر کے کویشچن آنسرز اور جو پریویس پیپرز کے سینونمز ہیں ان کے ساتھ پھر نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.